کہیں ریشم کہیں اطلس کہیں خوشبو رکھ دوں، یہ تمنا ہے تیری یاد کو ہر سو رکھ دوں، یہ تبسم یہ تکلم یہ نفاست یہ ادا، جی میں آتا ہے تیرا نام میں اردو رکھ دوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں QB4 نیوز اور میں ہوں آپ کے میزبان آئینہ مثال۔ اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق احمد ویک صاحب کے ساتھ، جو FC کالج میں پروفیسر ہیں، اور ان کا بنیادی حوالہ جو ہے وہ طنز و مزاح ہے، لیکن طنز و مزاح لکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک عمدہ نثر نگار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی آنے والی کتاب جو کلید اردو ہے، اس نے خصوصی طور پر طالب علموں میں بے پناہ کامیابی حاصل کی، اور ان تمام حوالہ جات کے ہم ان سے گفتگو کرنا چاہیں گے، اور آپ کو جو حوالہ بھی سب سے پسند آئے ہمیں ضرور شیئر کیجیے گا کہ وہ کس حوالے سے آپ ان کو سب سے زیادہ کامیاب سمجھتے ہیں۔ جی اشفاق احمد جی صاحب، بہت شکریہ اس تعارف کا بھی اور آپ کی تشریف آوری کا بھی۔ بہت شکریہ۔ تو یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میرا بنیادی حوالہ طنز و مزاح کا ہے، جی میں نے آغاز بھی لکھنے کا جب میں اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں اردو کا طالب علم تھا، جی تو وہیں سے میں نے کچھ شگفتہ مضامین لکھنے شروع کیے، جن کی بڑی حوصلہ افزائی ہمارے اساتذہ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا، ڈاکٹر سجاد بکر رضوی، ڈاکٹر تحسین فراقی اور ان لوگوں نے کی، تو وہ سلسلہ ایک بڑی کامیابی کے ساتھ چل نکلا۔ میں نے خاکے لکھے دوستوں کے، ماشاء اللہ۔ اساتذہ کے، اچھا، آغاز آپ کا یہیں سے تھا؟ ہاں، آغاز جو ہے وہ اپنے کلاس فیلوز کے اساتذہ میں نے سب سے پہلے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اور پھر خواجہ محمد زکریا، ان کے خاکے لکھے تو پسند کیے گئے۔ بعد میں باقاعدہ طور پہ میں نے اور بھی ادیبوں کے، مشتاق احمد یوسفی، پروین شاکر، تو ایک کتاب پہلی تیار ہو گئی جس کا نام میں نے قلمی دشمنی، تو یہ بڑا انوکھا سا نام تھا، لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اورینٹل کالج میں ایک مزاح نگار پیدا ہونا میرے خیال میں بڑی انوکھی بات تھی، کیونکہ وہاں پہ بڑے سنجیدہ قسم کے اساتذہ پائے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ کی ذاتی کوشش تھی، کسی استاد کا تھا غلبہ کوشش، یا کیا تھا؟ یہ کسی کا اثر تھا؟ نہیں آئینہ، یہ سوال آپ نے بہت اچھا پوچھا ہے۔ یہ میری ذاتی کوشش ہی تھی کہ جب میں کالج لائف میں، جب میں گورنمنٹ کالج شہورہ میں 4 سال تھا FA اور BA کے دوران، تو میں نے بہت مطالعہ کیا، بہت کتابیں پڑھی، وہاں سے وہ ایک آپ کے اندر ایک جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے دلچسپی، کہ سب سے زیادہ آپ کو دلچسپی کس چیز سے ہے، تو مجھے جو دلچسپی جس چیز کے ساتھ ڈیولپ ہوئی وہ مزاح تھا، اور میں نے پھر جب یونیورسٹی میں داخل ہوا تو وہ میں نے کچھ مضامین لکھے۔ ہاں، اساتذہ کی حوصلہ افزائی بہت ہے، اور آج بھی اورینٹل کالج والوں سے مجھے یہی شکوہ ہے کہ انہوں نے تخلیق اور اس طرح کی چیزوں کو بہت پیچھے وہ لے گئے ہیں، اس لیے وہاں تخلیق کار پیدا نہیں ہو رہے۔ اچھا، تو ویسے یہ بات میں مطلب بہت سنجیدہ بات کی آپ نے، اور دلچسپ بھی ہے میرا خیال ہے، کیونکہ اس حوالے سے بہت کم بات کی گئی ہے۔ تو وہ تخلیق کا رجحان کیسے کم ہوا؟ کیا اس میں جو قصور ہے والدین کا، اساتذہ کا ہے یا ٹیچرز کا؟ وہ اس میں نصاب کا سب سے زیادہ قصور ہے، چونکہ نصاب مرتب کرنے والے اساتذہ ہیں، تو جو ہے وہ بالواسطہ طور پہ تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ جو نصاب ہم نے بنایا ہے وہ سارا زور تحقیق پہ ہے، تنقید پہ ہے، جبکہ میرا یہ موقف ہے کہ تنقید اور تحقیق جو ہے وہ تخلیق کے بغیر تو ہے ہی نہیں، ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، وہ تو اس کی مطلب کہہ لیجئے کہ خادمائیں ہیں۔ بے شک، جب تک تخلیق کو آپ ویٹیج نہیں دیں گے، پچھلے دنوں میں نے 1-2 قسطوں میں کالم لکھا کہ تحقیق کو تخلیق کی بددعا لگی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ آج جو ہم کو تحقیق میں جاتا ہوں مختلف یونیورسٹیز میں وائوا لینے، ہم تحقیق کرواتے بھی ہیں، جو تحقیق آ رہی ہے وہ بڑی ہی بے مغز قسم کی ہے، مطلب مکھی پہ مکھی مارنے، بچوں میں وہ، چونکہ ان کی جو کریٹیویٹی ہے اس کو ہم نے چھیڑا ہی نہیں، بچوں کو نہ اردو ہم نے لکھنا سکھائی، بچوں کو نہ اردو ہم نے کمپوز کرنا سکھائی، نہ ان میں، اور پھر یہ ہے کہ نصاب بچے کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، جب آپ نصاب میں تخلیق کو شامل نہیں کریں گے، جی بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ باقی چیزوں کا، غالب کا پرچہ پڑھا سکتے ہیں، اقبال کا، وہ بھی تو تخلیق کار تھے نا، تو آپ نئے لکھنے والوں کے لیے ان کی کریٹیویٹی کو ویٹیج کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان سے ایک تحقیقی مقالہ لکھوا رہے ہیں، آپ ان کو فلاں چیز پہ لسانیات پڑھا رہے ہیں، آپ ان کو اور بہت سارے، ایک پرچہ تخلیق کا میرا بہت یہ مطلب ہے کہ عرصے سے یہ خواہش ہے کہ ایک بچہ بہت اچھا افسانہ نگار ہے،
آپ اس کی ویٹیج دے کے اس کو تھیسس کے نمبر دیں. ایک بچہ بہت اچھا شاعر ہے اور اس کی کتاب چھپی ہوئی ہے, آپ اس کو اس کے تھیسس کے ویٹیج کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ کریٹیویٹی تو اس سے بہت آگے ہے. جو وہ لائبریریوں میں جا کے وہ کاپی پیسٹ وہ کر رہے ہیں, اس سے یہ بہت اچھا ہے. یا ایک بچہ 100 صفحے کا سفر نامہ لکھ کے لاتا ہے اور اس کو پڑھنے سے اس کی وہ کریٹیویٹی. آج پوری دنیا میں آئینہ, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا میں کسی بھی یونیورسٹی میں اس وقت تک گریجویشن کی ڈگری نہیں ملتی جب تک اس میں کریٹیویٹی کی ویٹیج شامل نہ ہو. میں ایک FC کالج جہاں پڑھا رہا ہوں, وہ ایک انٹرنیشنل اور امریکن یونیورسٹی ہے. وہاں بھی ہمیں وہ کہتے ہیں کہ 25-30 نمبر کا یا 20 نمبر کا کم از کم ایسا پورشن اس میں ڈالیے جس میں بچے کی کریٹیویٹی چیک ہوتی ہو. تو ہم اس میں یہ کرتے ہیں. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب ہم بچے سے کہتے ہیں کہ چلے ہم یہ سٹارٹنگ دیتے ہیں, اس پہ کہانی لکھیں, یا اپنی زندگی کا کوئی سب سے اہم واقعہ اس کو کہانی کی شکل میں لکھیں. تو یقین کریں وہ جو ایک بنی بنائی یا اسائنمنٹس ہوتی ہیں, وہ ان سے وہ بہت بہتر وہ بچے پرفارم کرتے ہیں, اور ایک ان کا شوق بھی ڈیولپ ہوتا ہے, اور ان کو وہ اپنے آپ کو ایک کہانی کار سمجھنے لگتے ہیں, اور یہ بڑا ان کی شخصیت کی تشکیل میں یہ بہت مطلب مؤثر ہے. اچھا, آپ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ ذاتی طور پر ہوتا ہے, یا اسے سکھایا جا سکتا ہے, یا ایک پیدائشی ہوتا ہے؟ کیونکہ میں تو جو میرا ذاتی نظریہ یہی ہے کہ تخلیق انسان کے اندر ہوتی ہے, پیدائشی ہوتا ہے وہ. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں فیکٹرز ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو, قدرتی طور پہ اس کے اندر ایک تخلیق کی صلاحیت موجود ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ایسی ہی چیز ہے کہ جیسے پھر اس کے ساتھ جو اس کو ہے سامنے لانا, اس کو آپ کس شیپ میں لا رہے ہیں, اس صلاحیت کو کس طرح سے آپ مطلب ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ کریٹیویٹی ہوتی ہے. کوئی مصور ہوتا ہے, کوئی اچھا گلوکار ہوتا ہے, کوئی خطاط بن سکتا ہے, کوئی شاعر بن سکتا ہے. ہر آدمی, اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اشرف المخلوق پیدا کیا ہے تو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ خود خالق ہے, تو اس نے اپنی کچھ صلاحیت ہمیں دی ہوئی ہے, ہمیں اس کو دریافت کرنا ہے. اور استاد کا رول اس میں بڑا ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ میں دریافت کرے کہ اس کے اندر کون سی کریٹیویٹی جو ہے وہ بیدار ہو سکتی ہے. اچھا, آپ اورینٹل کالج سے پڑھے ہیں اور وہاں کا علم بھی رکھتے ہیں, تو آپ ہمیں یہ بتائیے, ایک ذاتی رائے دیجیے اپنی, کہ آج کے دور میں سب سے بڑا جو استاد ہے وہ کون ہے؟ ہر حوالے سے میں کہنا چاہوں گی, صرف قابلیت کے, ذاتی قابلیت کے حوالے سے نہیں, چاہے وہ اقبال یاد کے حوالے سے ہے, یا شاعری کے حوالے سے ہے, یا افسانہ نگاری کے حوالے سے, یا کسی بھی تخلیق کے حوالے سے ہے. تو آج کل جتنے بھی تعینات ہیں وہ استاد محترم, ان کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. تو آپ کے لحاظ سے کون سب سے بڑا ہے, یا آپ کو متاثر کرتا ہے؟ بڑے تو سارے ہی ہیں, آپ کو متاثر کس نے کیا سب سے زیادہ؟ یہ بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھا ہے, اور اس سے بہت بڑی لڑائیاں ہو سکتی ہیں. اورینٹل کالج میں سمجھتا ہوں کہ صرف تعلیمی ادارہ نہیں ہے. جی بالکل. اورینٹل کالج جو ہے وہ اس سے لوگوں کو عشق ہے. اورینٹل کالج کی ایک ایسی تاریخ ہے, میں نے بلکہ ابھی حال ہی میں ایک مضمون لکھا, پہلے وہ کالم لکھا, پھر وہ طویل مضمون بوٹے کے نام. اورینٹل کالج کے کارنر پہ ایک بوٹا گنے کا رس بیچتا ہے, میری تو وہ بھی محبت ہے. تو 34 سال سے وہ. جی, آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی اورینٹل کالج سے عشق کی, تو یہ عشق میرا خیال ہے اورینٹل کالج سے پڑھنے والے ہر طالب علم کو ہے. میں یقین کرے ابھی 10-15 سال میں ابھی تک ان کے حصار سے نہیں نکل پائی. تو ڈاکٹر صاحب تو ایک طویل عرصہ سے وہاں کے سے وابستہ ہیں, تو ان کا عشق جو بوٹے سے ہے, چلیں اس کی کہانی سنتے ہیں ہم. ہاں, بوٹا اصل میں تو مجھے اورینٹل کالج کی اس کے اینٹوں سے, اس کی عمارت سے, اس کے کوریڈور سے, اس کے لان سے, اس کی ہر چیز سے محبت ہے. مطلب ہے کہ ڈاکٹر الفریڈ وولر سے لے کے مطلب موجودہ دور تک سارے میرے بڑے اچھے پیارے دوست ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, یہ سارے مطلب ہے کہ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اچھا استاد سارے اپنے اپنی جگہ پہ اچھے استاد. مجھے ان سے کچھ شکوے ہیں. اچھا, مطلب کچھ باتیں اسی حوالے سے کہ ایک تو کریٹیویٹی کم ہو گئی ہے, دوسرا وہاں پہ کچھ سیاست زیادہ آ گئی ضرورت سے, مطلب ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. اور تیسرا خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس سیاست میں اسٹوڈنٹس کو انوالو کر لیا گیا ہے. یہ ایک کہہ لیجئے کہ تعلیمی ماحول کی موت ہوتی ہے. میں نے پچھلے دنوں معین نظامی جو میرے کلاس فیلو بھی ہیں, آج کل پرنسپل ہیں, ان کے نام ایک خطوط کا سلسلہ جاری کیا تھا. تو اس میں اینڈ پہ میں نے اس کا جو کنکلوژن تھا, نتیجہ تھا, وہ یہی تھا کہ یہ ادب کا گہوارہ ہے. ادب تو محبت پھوٹنے کا عمل ہے, یہ تو خوشبوئیں بانٹنے کا عمل ہے.
اور اگر یہ پورا عربی، فارسی، پنجابی، اردو، یہ اتنا لٹریچر مل کے وہ ڈاکٹر سید عبداللہ سے لے کے آج ڈاکٹر کامران تک یا معین نظامی تک، اگر ہم یہ 4 کنال کے ادارے میں ہی محبت کی وہ فصل نہیں بو سکے تو اس لٹریچر کا عملی جو ہے وہ اظہار کون کرے گا؟ تو یہ آپس کی گریڈ مل جانا ہے، تنخواہیں ملتی ہیں، ان کو ذرا ایک سائیڈ پہ کر دیں، کم از کم آنے والا تو یہ محسوس نہ کرے مطلب ہے کہ یہ جو چہرے کے اوپر ناگواری ہے یا جو ایک دوسرے کے درمیان ایک اختلافات کی ایک لمبی ایک فصیل ہے، اس کو کم از کم اتنا اوپن تو نہ کریں کہ باہر سے آنے والا بھی اس کو محسوس کرے۔ تو اس لیے سارے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر سید عبداللہ سے لے کے آج کے دور تک خواجہ زکریا صاحب ابھی تک موجود ہیں، بہت مطلب ایک کئی نسلوں نے ان سے جو ہے وہ تربیت حاصل کی۔ یہاں پہ ڈاکٹر سہیل احمد خان جیسے استاد رہے، ڈاکٹر سجاد باقر رضوی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک جملہ جب میں نے ایک مضمون سنایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر بڑی سینس آف ہیومر ہے، اس کو مرنے نہ دینا، ان کا یہ جملہ مطلب جو ہے وہ میرے ساتھ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد مشتاق احمد یوسفی جیسے، ممتاز مفتی جیسے، سید ضمیر جعفری جیسے، مطلب ان کی طرف سے جب وہ مجھے ایک طرح کی یہ ایڈ ملی یا تعریف ملی تو وہ ایک سلسلہ چلتا چلا گیا۔ تو اس لیے اساتذہ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کچھ ترجیحات کو میرا خیال ہے انہیں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، آپ نے جو کالم لکھا ہے یہ بوٹے والا، تو کیا بوٹے سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ جی، بوٹے سے ملاقات کے بعد تو جی بوٹے سے میری 34 سال سے کالم لکھنے کے بعد اس کالم کو پھر میں نے اور 3 گنا بڑا کیا، وہ ایک مضمون مطلب اس کو میں نے لکھا۔ اب دیکھیں نا، ایک تاریخی تناظر یہ ہے کہ وہاں میں نے 3 سال گزارے ہیں، وولنر ہاسٹل میں رہا ہوں، ایم اے اردو کیا، پھر فارسی میں میرا داخلہ ہوا۔ وہ بوٹا اس وقت سے لے کے وہاں پہ وہ گنے کا رس بیچ رہا ہے۔ اچھا، ملنا پڑے گا؟ نہیں، میں بھی ملا اس سے، میں نے اس سے باقاعدہ، اور مجھے اس حوالے سے اس نے متاثر کیا کہ یہ دیکھیے 34 سال سے اپنی کتنی کمٹمنٹ، وہ گنے کا رس آج وہ ڈسپوزیبل گلاسوں میں، جس کو میں نے ڈسپوزیبل کا ترجمہ ٹوٹ پہنے گلاسوں میں کیا، تو وہ کر رہا ہے اور اپنی ڈیوٹی کتنی استقامت، اور اس کو یہ نہیں پتا، مطلب وہ یہ نہیں جانتا کہ میرے ارد گرد کتنے بڑے بڑے تعلیمی ادارے، گورنمنٹ کالج، پنجاب یونیورسٹی، کنگ ایڈورڈ، ہاں اس کے، لیکن اس نے اپنا جو کام تھا، اس نے اپنے رس بھرنے میں، اپنی جو اس کی کمٹمنٹ ہے اس کو رسیلا بنانے میں وہ لگا ہوا ہے۔ تو کیا ہمیں اس سے یہ سبق، میں تو یہ بھی اس میں لکھا، میں نے مضمون میں لکھا، میں نے کہا یہ جو ہم اعزازی ڈگریاں سیاستدانوں میں، جاہل سیاستدانوں میں بانٹتے پھرتے ہیں، ایک ڈگری ہمیں بوٹے کے لیے بھی بنانی چاہیے، جو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو وہ 34 سال میں ان کی خدمت کر چکا ہے، وہ ان کو جوس جو ہے وہ گنے کا رس پیش کر چکا ہے۔ تو یہ ایک خدمت تو بہرحال ہے، اور اپنی نبھائی اس نے۔ میں نے وہ غالب کا شعر بھی کوٹ کیا تھا کہ وہ کیا ہے کہ مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن، وفاداری بشرط استواری اصل ایما ہے۔ جی، یہ ڈاکٹر صاحب کی اورینٹل کالج سے محبت ہی ہے جس سے ان کو بوٹے سے بھی محبت ہوئی۔ کہتے ہیں نا، جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کے ارد گرد سے سب سے محبت ہو جاتی ہے، تو بوٹے سے ان کی محبت جو ہے اصل میں اورینٹل کالج سے محبت ہے۔ تو آپ جی اس حوالے سے آپ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کلید اردو کے حوالے سے بھی بتائیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹ میں تو بہت مقبول رہی ہے۔ جی، میں آپ کو کلید اردو سے پہلے ذرا اپنی باقی جو تفصیل ہے وہ تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ میں نے مزاح نگاری کے حوالے سے پہلی کتاب میری قلمی دشمنی 1992 میں جب آئی تو مجھے اتنی جو ہے وہ پذیر آئی، مشتاق احمد یوسفی، ممتاز مفتی اور بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے ملی، تو میں نے پھر وہ ارادہ کیا کہ میں مزاح بھی پی ایچ ڈی بھی مزاح کے حوالے سے کروں گا۔ تو اردو نثر میں طنز و مزاح میں نے ڈاکٹر تحسین فراقی کی نگرانی میں مقالہ جو ہے وہ مکمل کیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ میری جتنی تحقیق ہے وہ بھی مزاح کے حوالے سے ہے، اور ساتھ ساتھ اکادمی ادبیات نے جب یہ شخصیات پہ کتابیں لکھوانے کا کام شروع کیا تو میں نے نیشنل بک فاؤنڈیشن پہ بھی، میں نے محمد خالد اختر پہ، میں نے شفیق الرحمان پہ، عطا اللہ قاسمی پہ، مشتاق احمد یوسفی پہ یہ کتابیں میں نے لکھی، تو یہ بھی ایک مزاح کا ہی ایک حوالہ ہے۔ تو یہ جہاں تک کلید، آپ کی بنیادی پہچان ہے نا مزاح، تو کلید اردو جو ہے وہ ایک طالب علموں کے لیے بڑی مفید ہے۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ ظاہر ہے جب بچے فارغ التحصیل ہوتے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی سروس میں جانا ہے، انہوں نے کہیں نہ کہیں مطلب یہ ہے کہ نوکری کرنی ہے،
لیکچرشپ کرنی ہے, CSS PMS کی طرف جانا ہے, تو ان کو جب ہم سے رہنمائی لینے کے لیے آتے تھے کہ ہم کیا کریں, تو ہم انہیں کہتے تھے کہ اردو بازار سے کوئی کتاب خرید لو. وہ جب خرید کے لاتے تھے, اب بچے جب فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں وہ اچھا برا جانتے ہوتے ہیں, وہ آ کے ہمیں دکھاتے تھے کہ اس میں یہ نقائص ہیں, اس میں املا کی غلطیاں, اس میں کنٹینٹس کی غلطیاں ہیں, اس میں. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا, یہ میں نے یہ ایک طرح کا جو ہے وہ انیشیٹو لیا. میں نے اپنے 2 دوستوں کو یہ بتایا کہ ایک خدمت کر جائیں, باقی کام ہم کرتے رہتے ہیں. تو ایک پورا سمیسٹر جو ہے وہ ہم نے اس کام پہ لگایا کہ بچوں کے لیے ایک اچھی کتاب تیار کی جائے, اور اس پہ ہم نے پوری, اور ابھی تک اس پہ ہم محنت کر رہے ہیں. تو یہ 2014 میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا تو وہ جاری ہے. ابھی اس کے 20 ایڈیشن جو ہیں وہ آ چکے ہیں, اور بچے جب آ کے بتاتے ہیں کہ میرا اس کتاب سے تیاری کرنے کے بعد میری لیکچرشپ جو ہے وہ میں اس میں سلیکٹ ہوا ہوں, تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ ایک ہم نے ایک نیکی کا کام کیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ایک خدمت تھی جس کو ہم نے بچوں کے لیے کیا تھا, اور آج وہ کتاب ہماری بھی خدمت کر رہی ہے. جی ناظرین, تو کلید اردو کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ بڑا دلچسپ ایک شعر لگایا تھا کسی نے, تو وہ آپ کو ڈاکٹر صاحب سنائیں گے اور آپ بھی محظوظ ہوں گے. جی ہاں جی, وہ بھی یہ دیکھیے, یہ بھی بچوں کی محبت ہے. مجھے نہیں پتا یہ کس نے پیروڈی کی کہ وہ ایک کلید جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 گائیڈوں سے دیتی ہے آدمی کو نجات. تو یہ دیکھیے نا, یہ بچوں کی محبت ہے کسی کو جس کو اس سے فائدہ پہنچا ہے, جس کا اس سے بھلا ہوا ہے, اس نے یہ لکھ کے اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے. تو یہ محبتیں ہمیں وصول ہوتی رہتی ہیں, اور بچے جب سلیکٹ ہو کے اپنا وہ لیٹر لے کے آتے ہیں, مٹھائی لے کے آتے ہیں, یا فون پہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ کتاب کی وجہ سے ہم اتنا فائدہ ہوا ہے, تو یقین کریں وہ ہم مطلب ایک خوشی کی ایک لہر ہے جو ہمارے اندر اٹھتی ہے. ماشاءاللہ, ڈاکٹر صاحب سے گفتگو بہت عمدہ رہی, اور اردو داں میں اپنے آپ کو چھوٹا سا سمجھتی ہوں, تو اس اردو داں ہونے کی وجہ سے میری روح تک خوش ہوئی ہے ان سے گفتگو کر کے, کیونکہ ایک تو اورینٹل کالج سے وابستگی ان کی, اور دوسرا اردو ادب سے محبت ہونا. اور آخر میں ایک اور بھی سوال کرنا چاہوں گی ان سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ MA اردو یا PhD ہر سبجیکٹس میں اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, لیکن جو اردو میں پڑھنے والے لوگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیوں اتنی محبت ہے اردو سے؟ سبجیکٹ اور بھی ہیں, PhD بھی کر جاتے ہیں, بڑے بڑے کام کرتے ہیں, لیکن اورینٹل کالج سے جو محبت ہے اردو کی وجہ سے وہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھی, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں, یہ اچھا سوال ہے آپ کا. لٹریچر جو ہے نا, یہ تمام علوم کی ماں ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ چلیں جی فزکس پڑھ کے ہم یہ کر جائیں گے, بیالوجی پڑھ کے ہم یہ کریں گے, اردو پڑھ کے یا لٹریچر پڑھ کے کیا کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ جتنے علوم دنیا میں ہیں لٹریچر اس کی ماں ہے. بے شک, بالکل. یہ ساری چیزیں اسی سے, اور پھر اردو زبان ہماری قومی زبان بھی ہے. میں تو بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ میرا پروفیشن نہیں ہے, یہ میرا پیشن ہے. میں نے ایک قطعہ لکھا تھا قومی زبان اور اپنی اس زبان کے حوالے سے, وہ سنا کے میرا خیال ہے بات زیادہ بہتر ہو جائے گی. قومی زبان, اس کا 4 لائنیں ہیں. اس کا عنوان ہے قومی زبان. کہیں ریشم کہیں اطلس کہیں خوشبو رکھ دوں, کہیں ریشم کہیں اطلس کہیں خوشبو رکھ دوں, یہ تمنا ہے تیری یاد کو ہر سو رکھ دوں, یہ تبسم یہ تکلم یہ نفاست یہ ادا, جی میں آتا ہے تیرا نام میں اردو رکھ دوں. تو یہ ایک میری کہہ لیجئے کہ اس محبت کا ایک اظہار ہے. تو اور ظاہر ہے کہ جس شعبے میں بھی آپ جائیں گے, جب تک اس کا عشق, اس کی محبت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی, آپ اس میں کوئی کمال نہیں دکھا سکتے. کوئی بھی مطلب ہے کہ ایسی چیز آپ نہیں پیش کر سکتے جو مطلب جس پہ لوگ آپ کو داد دیں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. سلامت رہیں. QB4 نیوز زندہ باد. دیکھتے رہیے QB40 ہر خبر خاص.